صبح باسم جلدی اٹھ گیا تھا۔ خود تو وہ ہمیشہ چائے کے ساتھ پراٹھا ہی کھا لیتا تھا، باقی گھر کے افراد بھی یہی ناشتہ خوشی سے کر لیتے تھے، مگر شاہزیب کی عادت سے وہ واقف نہیں تھا، اور پھر وہ مہمان تھا، اس لیے آفس جانے سے پہلے اس کے لیے بیکری سے مختلف قسم کے بسکٹ اور چھوٹا سا سادہ کیک لینے چلا گیا۔ نیلوفر پوری اتوار باسم کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ رات کو دیر سے آیا تھا، اس لیے خط اس تک پہنچا نہیں پائی تھی۔ پیر کی صبح وہ سویرے ہی اٹھ گئی۔ پھپھو اس وقت سو رہی تھیں۔ موقع اچھا دیکھ کے وہ جلدی ہی نیچے پہنچ گئی۔ رائمہ کچن میں تھی۔ رباب اسکول کے لیے نکل چکی تھی۔ رابعہ بیگم صبح ذرا دیر سے اٹھتی تھیں۔ نیلوفر کو معلوم تھا کہ اس وقت باسم آفس کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس کے لیے نکلتا، وہ رائمہ سے نظریں بچاتے ہوئے باسم کے کمرے کے باہر جا کے رک گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، آگے پردہ تھا۔ نیلوفر نے ذرا سا پردہ ہٹا کے دیکھا، سامنے بیڈ پہ باسم چادر تانے مخالف سمت کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس وقت تو وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا تھا، سو کیسے سکتا ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں ہے؟ وہ خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی پلنگ تک یہی سوچتے ہوئے پہنچی۔ باسم، باسم، نیلوفر نے 2 بار اسے دھیمے لہجے میں پکارا، مگر وہ بے خبر سو رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ آگے بڑھی، کپ کپاتے ہاتھ سے اس کے کندھے سے اسے ہلایا۔ باسم نے بیزاری سے کہا، شاید بہت گہری نیند سے جاگا تھا۔ نیلوفر نے اسے جاگتا دیکھ کے فوراً سے رخ بدل لیا۔ اسے تو بس باسم کو خط پکڑانا تھا اور چلے جانا تھا۔ شاہزیب بے خبر سو رہا تھا، ذہن نینا کی طرف ہی تھا، اس لیے خواب میں بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کندھے سے ہلا کے خواب کو بے دردی سے توڑا۔ پہلا خیال شاہزیب کو زمان صاحب کا ہی آیا، اتنا حسین خواب وہی توڑ سکتے تھے۔ پھر اسے لگا نمی ہوگی، کالج کے لیے وہی اتنی بے دردی سے جگاتی تھی۔ گہری نیند سے جاگا تھا، اس وقت ذہن سے یہ بات محو ہو چکی تھی کہ وہ گھر کے بجائے باسم کے کمرے میں سو رہا ہے۔ موندی موندی آنکھیں کھول کے کروٹ بدلی۔ کوئی لڑکی کالا لباس پہنے، سر پہ اچھے سے دوپٹہ پہنے، رخ موڑے کھڑی تھی۔ ایک سفید دودیا ہاتھ اس کی طرف بڑھا۔ سفید بے داغ کلائی پہ چند کالے رنگ کی چوڑیاں کھنکی۔ ہاتھ میں ایک رکا تھا جو وہ لڑکی رخ پھیرے بس ہاتھ سے اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ وہ رکا اسے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزیب ایک دم سے ہی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کمرے کا جائزہ لیا تو یاد آیا کہ باسم کے کمرے میں موجود ہے۔ آپ کے سوال کا جواب اس خط میں موجود ہے، میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ لڑکی شرماتے ہوئے منمناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاہزیب کو 1 منٹ لگا تھا نیند سے ہوش میں آنے میں۔ جی کون ہیں آپ؟ کون سا سوال، کیسا جواب؟ شاہزیب کو صبح ہی صبح پہیلیاں بوجھنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ کیوں انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ اپنی فری کی پہچان بھول گئے ہیں؟ فری؟ شاہزیب ابھی بھی نافہم تھا۔ بس اب آپ جلدی سے یہ رکھ لیں، مجھے اوپر بھی جانا ہے، پھپھو اٹھ گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ نیلوفر رخ موڑے خط اس کی طرف بڑھائے بول رہی تھی۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھ سے خط پکڑ لیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلنے لگی کہ بہت زور سے کسی سے ٹکرا گئی۔ سر کسی کے شانے سے بہت زور سے لگا تھا۔ اف، بے اختیار منہ سے نکلا۔ فری، آپ یہاں اس وقت؟ باسم کو سامنے دیکھ کے نیلو کا رنگ اڑا۔ وہ ہوش و حواس سب اڑ گئے۔ اگر باسم یہاں تھا تو کمرے میں کون تھا جسے دیکھے بنا وہ اپنا خط دے کے آ رہی تھی؟ باسم، آپ یہاں ہیں تو وہاں کون ہے؟ فری نے اب پلٹ کے بیڈ پہ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ شاہزیب سمجھ چکا تھا، اس لیے مسکرا کے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ نیلوفر فوراً سے باہر نکل گئی۔ باسم بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا، بس ناشتہ کچن میں رائمہ کو دے کے کمرے سے اپنا والیٹ لینے آیا تھا، لیکن فری سے یوں ملاقات ہو جائے گی یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اور پھر اس کا یوں ہونک ہونا۔ شاید وہ شاہزیب کو باسم سمجھی تھی۔ باسم نے شاہزیب کی معنی خیز مسکراہٹ کو دیکھا، اس کے پاس آ گیا۔ اٹھ گئے تم؟ نہیں، اٹھا نہیں، اٹھا دیا گیا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ بہن تو یقیناً نہیں ہوگی تمہاری، شاہزیب نے لفظوں کو جما کے کہا۔ نہیں، بہن نہیں ہے، بہن کی دوست ہے، شاید غلطی سے اس کمرے میں آ گئی۔
باسم نے نظریں چرائیں. جھوٹ تو اسے ویسے بھی بولنا نہیں آتا تھا، اور اگر کبھی بول بھی دیتا تو پکڑا جاتا تھا. ابھی بھی شاہ زیب نے جھٹ سے اس کی بات کی تصحیح کی. نہیں، کمرے میں تو ٹھیک ہی آئی تھی. اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کمرہ تمہارا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اپنی بات غلط بندے سے کہہ گئی. شاہ زیب نے آنکھیں گھما کے کہا. باسم کا دل تھما. کیا بات؟ کون سی بات؟ باسم کچھ بوکھلا سا گیا. بھائی بڑی شرمیلی لڑکی پھنسائی ہے تم نے یار. بنا دیکھے دیوار کی طرف منہ کر کے اظہار کرے گی تو ایسی غلطیاں ہوں گی نا. سامنے دیکھ کے بات کرنی چاہیے، پتہ تو چلے کہ سامنے بیٹھا کون ہے، مطلوبہ شخصیت ہے یا کوئی اجنبی ہے. شاہ زیب کو باسم کی غیر ہوتی حالت پہ مزہ آ رہا تھا، جو اسے سامنے خجل ہو رہا تھا، نظریں تک اٹھا نہیں پا رہا تھا. ایک پریم پتر دے کے گئی ہے مجھے تمہارے مغالطے میں، پڑھ کے سناؤں؟ شاہ زیب کے ہاتھ میں طے شدہ کاغذ دیکھ کے باسم کے رہے سہے اوسان بھی گم ہوئے. نہیں، رہنے دو، میں خود پڑھ لوں گا. باسم نے خط شاہ زیب کے ہاتھ سے جھپٹنا چاہا، مگر اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا. ارے نہیں بھائی، اب ہم دوست ہیں، دوستوں سے کیا پردہ، میں پڑھ کے سناتا ہوں نا تمہیں. شاہ زیب نے خط کھولنا شروع کیا. باسم کی جان پہ بنی. شاہ زیب، دس از ناٹ فیئر، ادھر دو مجھے. تیر کمان سے نکل چکا تھا. شاہ زیب نے پڑھنا شروع کیا. پیارے باسم، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب میں آپ کے سامنے لفظوں سے نہیں دے پاؤں گی، اس لیے تحریری طور پہ جواب دے رہی ہوں. مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں. میری آنکھوں نے ہمیشہ آپ کے خواب دیکھے ہیں، دل بھی آپ کے نام پہ دھڑکتا ہے. رات کو خوابوں پہ بھی آپ کی حکمرانی ہے. پہلی بار جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں اسی وقت آپ کو دل دے بیٹھی تھی، لیکن کہہ نہیں سکتی تھی. آپ بہت اچھے ہیں باسم. آپ کی ہمراہی میں زندگی گزارنا میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی. فقط آپ کی فری. جیسے جیسے شاہ زیب پڑھ رہا تھا باسم اسے گھور رہا تھا. بے بسی یہ تھی کہ اسے گالیاں نہیں دے سکتا تھا، ورنہ غصہ اسے شاہ زیب پہ جی بھر کے آ رہا تھا. پھر نیلو پہ بھی آنے لگا. کم از کم دیکھ تو لیتی کہ خط دے کسے رہی ہے. لو پکڑو، یہ بھی کوئی اظہار ہے؟ بالکل مزہ نہیں آیا. سب کچھ کہہ دیا اور جو کہنا چاہیے تھا بس وہی گول کر گئی. بھائی صاف ستھرا آئی لو یو لکھ کے جان چھڑواتی. خط شاہ زیب نے باسم کو پکڑا دیا جو اسے بس خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا. پتہ ہے، اس کی جگہ نینا ہوتی تو سیدھا آئی لو یو لکھتی. بلکہ لکھتی کیوں، صاف منہ پہ بول دیتی، بنداس طریقے سے. ہاں وہ بول سکتی ہے، لیکن مڈل کلاس لڑکیاں اتنی بولڈ نہیں ہوتی. باسم کے طنز پہ شاہ زیب کھلکھلا کے ہنسا. اف، یہ مڈل کلاس لڑکیاں، تمہیں ہی مبارک ہو ماسٹر صاحب، جو اظہار تمہارے لیے کرے گی مگر کرے گی کسی اور سے. میرے لیے نینا ہی ٹھیک ہے. پتہ ہے، وہ بالکل میرے جیسی ہے، اسی لیے تو اس کی محبت میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ ابا کے جوتوں کی بھی پرواہ نہیں کی. شاہ زیب نینا کے تصور میں کھو کے بول رہا تھا، اور ایسے بتا رہا تھا جیسے جوتے کھا کے کوئی ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے محبت میں، جس کا حصول بھی تمہارے لیے ناممکنات میں سے ہے. نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس مشکل ہوتا ہے. اور پھر شاہو نہیں گھبراتا ایسے چیلنجز سے، ورنہ کبھی بھی ون ویلنگ جیسے کھیل نہ کھیلتا. تمہیں شاید شوق ہے موت کے منہ میں ہاتھ دینے کا. ون ویلنگ بھی موت کا کھیل ہے، اور اس لڑکی کا حصول بھی مرنے سے کم نہیں. جس دن یہ بات اس لڑکی کے والد تک پہنچی، سب سے پہلے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. باسم نے اسے ہوش دلانا چاہا، مگر وہ شاہو ہی کیا جو بات کو ذرا دیر سنجیدہ سے لے لے. لائف میں اگر رسک نہ ہو تو جینا بیکار ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ کسی اور ہی ٹرانس میں مسکرایا تھا. ہماری زندگی صرف ہماری نہیں ہوتی شاہ زیب، ہمارے ساتھ جڑے ہر رشتے کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ان کے لیے بھی جینا پڑتا ہے اور جینا چاہیے بھی. باسم نے ایک حقیقت سے اسے روشناس کروایا. تو تم جیو نا میرے یار، لیکن میں اپنی زندگی اپنے حساب سے جیوں گا. میں شام میں آ کے تم سے بات کروں گا. باسم نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنا بٹوا لے کے جیب میں ڈالا. تم کہاں جا رہے ہو؟ شاہ زیب نے اسے اب غور سے دیکھا تھا. بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ
لائٹ پنک شرٹ پہنے وہ اپنے آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اپنے آفس، شام تک لوٹوں گا، ناشتہ کھانا امی تمہیں کمرے میں ہی دے دیں گی، تم آرام کرو، شام کو میں سر سے بھی بات کروں گا۔ باسم عجلت میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پہ گھڑی بھی باندھ رہا تھا۔ او بھائی، میں یہاں رکنے والا نہیں ہوں، 5 منٹ رکو، میرے ساتھ ہی باہر نکلنا۔ میں کیا کروں گا تمہارے کمرے میں رہ کے؟ شاہ زیب پلنگ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سمجھو نا یار، ابھی کہیں مت جاؤ، شام تک رک جاؤ، میں انشاءاللہ آج ہی سر سے بات کروں گا۔ ابھی تو اپنی امی کا نمبر دو مجھے، انہیں انفارم کر دوں کہ تم میرے ساتھ ہو، وہ ناحق پریشان ہوتی رہیں گی۔ باسم نے اس کا کندھا تھپتھپا کے کہا، نمی کا نمبر یاد ہے مجھے، امی کے پاس کہاں موبائل ہے، تم اسے کہہ دینا، وہ امی کو بتا دے گی۔ شاہ زیب نے نمیرہ کا نمبر اسے بتایا۔ باسم نے نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا اور باہر نکل گیا، اور شاہ زیب واش روم میں گھس گیا۔ نمی کے نمبر پہ کسی کی کال آ رہی تھی۔ نمبر تو ان نون تھا۔ پہلے تو اٹھانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن جب مسلسل کال آنے لگی تو اٹھا لیا کہ کہیں شاہ زیب کسی دوسرے نمبر سے کال نہ کر رہا ہو۔ ہیلو، جی میں باسم بات کر رہا ہوں۔ آپ؟ لیکن آپ کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ شاہ زیب نے دیا تھا، وہ رات سے میرے ساتھ ہے، آنٹی سے کہیے گا کہ وہ فکر نہ کرے۔ شاہو بھائی آپ کے ساتھ ہیں؟ نمیرہ چہک کے بولی تھی۔ جی میرے ہی گھر پہ ہے، آپ پلیز میرے بھائی کا خیال رکھیے گا۔ جی بالکل، اوکے، میں گھر جا کے بات کروا دوں گا شاہ زیب سے۔ باسم نے فون بند کر دیا۔ نمیرہ نے بھی عاتقہ بیگم اور شازمہ کو بتا دیا کہ شاہ زیب باسم کے گھر پہ ہے۔ عاتقہ بیگم کے بےتاب دل کو اب کچھ سکون ملا۔ شازمہ دوپہر میں بڑی سی چادر اوڑھے خرم کے گھر پہنچی، جو اسی فلور پہ سامنے کی لائن میں تھا۔ خرم کی امی سے سلام کر کے خرم کا پوچھنے لگی، خرم تو ابھی آیا ہے یونیورسٹی سے، کمرے میں سو رہا ہوگا، تم بتاؤ پتہ چلا کون ہے وہ لڑکی جس کی خاطر اتاولا ہوا جا رہا ہے شاہو؟ ارے اتنی مار پہ تو خرم نے بھی کان پکڑ لیے تھے، مگر یہ لڑکا بہت ہی نڈر ہے، مجال ہے جو کسی کا بھی ڈر ہو اسے۔ خرم کی امی کے خیالات اس وقت شازمہ پہ گراں گزر رہے تھے۔ خالہ خرم کہاں ہے؟ اٹھائیں اسے، سارا کیا دھرا اس کا ہے، بڑی خوب دوستی نبھاتا پھر رہا تھا شاہو سے، کم بخت بتا نہیں سکتا تھا ہمیں کہ شاہو آج کل کیا گل کھلا رہا ہے۔ شازمہ سے شاہ زیب کی برائی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے ساری کی ساری بات خرم پہ ڈال دی۔ ارے شازی، بھلا میرے خرم کو کیا پتا؟ رہنے بھی نے خالہ، شاہو کچھ چھپا بھی سکتا ہے خرم سے، سیفی اور جمی سے تو شاید کچھ باتوں کا بھید ہو بھی، مگر خرم سے بات کیے بغیر اس کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ بلائیں اسے، آج اس آوارہ لڑکی کا وہ حال کروں گی کہ خود پناہ مانگے گی شاہ زیب سے، اس کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، میرے بھائی کو ابو کے جوتے کھلائے، اس کی خاطر گھر سے بے گھر ہو گیا، تو وہ کیوں اپنے محل میں عیش کرتی پھرے؟ شازمہ رات سے پرخار تھی۔ آئے شازی، کیا کرو گی اس کے ساتھ؟ ہونٹوں پہ انگلی رکھے بڑی دلچسپی سے خرم کی امی نے پوچھا۔ وہ میں آپ کو آ کے بتاؤں گی، خرم کو اٹھائیں۔ اچھا اٹھاتی ہوں اسے۔ خرم کی امی بڑی عجلت میں اس کے کمرے میں گئی اور جھنجھوڑ جھنجھاڑ کے خرم کو 2 منٹ میں باہر لے آئی۔ وہ جمائی ہاتھ سے روکتا ہوا باہر آیا، جھنجھلاہٹ اس کے ہر انداز سے ٹپک رہی تھی۔ شازی آپ شاہو آ گیا گھر پہ؟ شازمہ کو سامنے دیکھ کے رسمن اس نے پوچھا، ورنہ اندازہ تو تھا کہ معاملہ کافی سنگین صورتحال اپنا چکا ہے، ایک دن میں نہیں نمٹنے والا۔ وہ بھی آ جائے گا، فی الحال تو تم منہ پہ پانی کے چھینٹے مارو اور چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ نینا کے گھر۔ نینا کے گھر؟ مگر کیوں؟ خرم نے حیرت سے گلا پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہو کا رشتہ لینے، شازمہ نے تب کے الٹا جواب دیا۔ وٹ؟ خرم کی پوری آنکھیں کھلیں۔ شازی، تو کیا بات یہاں تک آ پہنچی؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی سے 2 ہاتھ کرنے جا رہی ہو؟ خرم کی امی نے تعجب سے پوچھا۔ خالہ، میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے اور خرم کے سوالوں کا جواب دوں۔ چلو بھائی خرم، لے کے چلو مجھے اس لڑکی کے گھر۔ مجھے کیا پتا کہاں رہتی ہے وہ؟ خرم نے نظریں چرائیں۔ زیادہ بنو مت، سب پتا ہے تمہیں، شرافت سے چلو، ورنہ میں ابو سے کہہ دوں گی کہ تم نے ہی اس لڑکی کے ساتھ پھنسایا ہے شاہو کو۔ ارے بھائی میں ایسا کیوں کروں گا، مجھے تو علم تک نہیں ہے، وہ ضد چوا۔ کھاؤ خالہ کے سر کی قسم، شازمہ پکا انتظام کر کے آئی تھی۔
شازی نے برجستہ کہا تو خرم خاموش ہو گیا۔ ہو گئی ڈرامے بازی ختم، چلو جلدی چلو، اب اس لڑکی کا قصہ مجھے آج ختم کرنا ہی ہے تاکہ شاہو گھر آ سکے۔ خرم 5 منٹ میں تیار ہو کے بائک کی چابی لیے کھڑا تھا۔ شازمہ نے دوبارہ سے چادر درست کی اور اس کے ساتھ ہو لی۔ ناشتہ ٹرے میں لے کے رباب آئی تھی شاہ زیب کے کمرے میں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ زیب نے سرسری سا اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عاصم کی ہم عمر تھی وہ لڑکی، چہرے کے نقوش باسم سے بہت ملتے تھے۔ وہ باجی کہہ رہی ہیں یہ ناشتہ آپ کر لیتے ہیں یا کچھ اور بنا دیں؟ ٹرے میں چائے کے ساتھ فرائی انڈا، سلائس، بسکٹ، کیک دیکھ کے شاہ زیب نے رباب کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں کوئی رانا راجپوت کی اولاد نہیں ہوں، عام سا بندہ ہوں، بالکل تمہارے بھائی باسم کی طرح۔ یہ ناشتہ بھی خاصا پرتکلف ہے، مجھے اس وقت صرف چائے کی ہی طلب تھی۔ بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں، رباب نے خوش مزاجی سے کہا۔ وہ بھی زبردستی گلے پڑا مہمان۔ اینی وے ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ جاؤ، اور ہاں اپنی امی سے کہنا دوپہر میں میرے لیے کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پکے گا میں کھا لوں گا۔ رباب فوراً باہر چلی گئی۔ شاہ زیب کو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، خواہ یہاں بیٹھنا پڑ رہا تھا، اس کے مزاج میں کہاں تھا ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا۔ نینا پریشان جلے پاؤں کی بلی بنی ہوئی تھی جب سے معلوم ہوا تھا کہ شاہ زیب کو اس کے والد نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ بے چین تھی، صبح ہوتے ہی تیار ہو کے باہر جانے لگی۔ لاؤنج میں بختیار صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، آج آفس بھی نہیں گئے تھے، گھر کے عام لباس میں ملبوس تھے۔ نینا کو بنا اجازت باہر جاتے دیکھ کے اسے پکارا۔ جی پاپس۔ نینا کے قدم وہیں تھم گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ پاپس رابی کے گھر جا رہی ہوں، کالج کے کچھ لیکچرز مس ہو گئے تھے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رابی کو کال کر کے یہاں بلا لو۔ پاپس میرا جانا ضروری ہے، واپسی پہ مجھے بک شاپ بھی جانا ہے، کچھ بکس پرچیز کرنی تھی۔ ان کا نام لکھ کے دے دو، ڈرائیور لے آئے گا۔ بختیار صاحب کوئی حجت نہیں چھوڑ رہے تھے۔ نینا زج سی ہونے لگی، دل میں طرح طرح کے وسوسے شاہ زیب کے لیے سر اٹھا رہے تھے۔ فون وہ اٹھا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ اس سے ملنے جانا چاہتی تھی، مگر بختیار صاحب کوئی بھی بہانہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ نینا ان کے قریب آ کے بولی، آپ کی ان باتوں کا مطلب میں کیا سمجھوں پاپس؟ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہی مطلب سمجھنا مناسب رہے گا۔ تم پہ اعتبار کر کے دیکھ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر سچ سن لیجئے، مجھے شاہ زیب سے ملنے جانا ہے۔ اپنے کمرے میں جاؤ نینا، چند دن تم کہیں باہر نہیں جاؤ گی۔ ہفتے کو رؤوف کراچی پہنچ رہا ہے اور اسی رات میں تمہارا نکاح حیدر سے کر دوں گا، رخصتی کے ساتھ۔ تم چند دنوں کے بعد حیدر کے ساتھ یو کے جا رہی ہو اور 1 سال سے پہلے نہیں لوٹو گی۔ پاپس! نینا پہ در پہ ایک سے بڑھ کے ایک عذاب گرانے والا اس کا اپنا باپ تھا۔ وہ بختیار صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ پلیز پاپس کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ میں سگی بیٹی ہوں آپ کی، میری خوشی اور رضامندی کے خلاف آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے کمرے میں جاؤ نینا، ورنہ میں کوئی نکاح نہیں کروں گی، صاف انکار کر دوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ بھی دیکھا جائے گا، فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ، وہ غرا کے بولے۔ نینا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر میں مین گیٹ کی بیل یوں بج رہی تھی جیسے بجانے والا ہاتھ رکھ کے بھول گیا ہو۔ بختیار صاحب پہلے ہی نینا کی وجہ سے اپسٹ تھے، پھر یہ لگاتار بجنے والی بیل پہ چلا اٹھے۔ رحمت بی بی، جا کے دیکھیں باہر گارڈ کیا کر رہے ہیں، چوکیدار سارے مر گئے ہیں کیا؟ کون ہے جو یوں جاہلانہ طریقے سے بیل دے رہا ہے؟ رحمت بی بی فوراً سے باہر چلی گئی، مگر جب بیل نہیں رکی تو مجبوراً بختیار صاحب کو بھی باہر آنا پڑا۔ چوکیدار چھوٹا گیٹ کھولے کسی پہ بھڑک رہا تھا۔ ایک نسوانی آواز تر کرتی مسلسل بحث کرتی سنائی دے رہی تھی۔ او خانہ خراب کا بچہ، تو بیل تمہارا باپ کا ہے جو یوں بجا رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ورنہ کتے چھوڑ دوں گا تم پہ۔ ہمت ہے تو چھوڑ کے دکھاؤ، ابھی پولیس کو بلوا کے تمہاری درگت بنوا دوں گی، کہہ دوں گی کہ تم مجھے چھیڑ رہے تھے۔ اتنی دیر میں بختیار صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، شلوار قمیض پہنے، سر پہ بڑی سی چادر اوڑھے۔ وہ نینا سے چند سال بڑی لڑکی تھی۔ کیا جہالت ہے یہ!
کسی نے اتنے مینرز نہیں سکھائے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے کیا طور طریقے اپنائے جاتے ہیں؟ بختیار صاحب نے غصے سے پوچھا۔ آپ لوگوں کے نزدیک مینرز کی تشریح شاید مصنفین نے الگ سے لکھ کے بھیجی ہے۔ کیا ہیں آپ کے نزدیک مینرز؟ وہ لڑکی خاصی نڈر سی تھی، بنا ڈرے گھبرائے بات کر رہی تھی۔ میرے خیال سے کسی کے گھر آنے کی اجازت مؤدبانہ طریقے سے طلب کی جاتی ہے۔ بختیار صاحب کا لہجہ دھیما ہوا۔ ارے واہ، آپ کو تو مینرز کا مطلب وہی معلوم ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ یہ بات ذرا اپنے اس بدتمیز چوکیدار کو بھی سمجھا دیں، جسے سب سے پہلے میں نے بہت مینر سے کہا تھا کہ مجھے نینا سے ملنا ہے، اور جواب میں اس نے نہایت بدتمیزی سے کہا کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ آپ لوگ امیر لوگ سمجھتے کیا ہے؟ آپ کے پاس دولت ہے تو سامنے کی ہر چیز بکاؤ ہو چکی ہے، یہاں تک کہ دوسروں کی عزت بھی۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ جو مینرز آپ نے نہیں سکھائے وہ میں سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پروفیسر کی بیٹی ہوں میں، اس لیے میرا ذرا طریقہ مختلف ہے۔ جو بچے آرام سے سبق نہ سیکھے انہیں پنش کر کے سکھایا جاتا ہے، اس طرح سے وہ سبق کبھی نہیں بھولتا۔ شازمہ کی بات بختیار صاحب نے بڑے تعجب سے سنی، پھر اپنے چوکیدار کو گھور کے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ تم نے بدتمیزی کی ہے؟ صاحب جی، یہ اسی خانہ خرابی کے بچے کی بہن ہے جو بی اپنی پھٹ پھٹیا پہ لے کے جاتی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ اگر وہ آئے تو باہر سے ہی بھگا دوں۔ چوکیدار نے اپنی بات کی وضاحت دی۔ پھر تو آپ واقعی اس رویے کی حقدار ہیں جو میرے ملازم نے کیا۔ کیا کام ہے آپ کو نینا سے؟ بختیار صاحب کا لہجہ سخت ہوا۔ بے فکر رہیں، رشتہ نہیں لے کے آئی اس کا اپنے بھائی کے لیے، اسے تنبیہ کرنے آئی ہوں کہ میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دے۔ شازمہ کی بات پہ بختیار صاحب نے دوبارہ اسے غور سے دیکھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ نینا ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے۔ کیوں پیچھے پڑی ہے میرے بھائی کے؟ پہلے گھر پہنچ گئی تھی اس سے ملنے، اور اب اس کی وجہ سے شاہو کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس لیے اسے یہ سمجھانے آئی ہوں کہ لگامیں ڈال کے رکھے خود کو۔ شازمہ غصے سے لفظوں کو چبا چبا کے بول رہی تھی۔ بختیار صاحب نے اس کی ساری بات غور سے سنی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ بختیار صاحب چھوٹے گیٹ سے پیچھے ہٹ گئے۔ شازمہ نے فاصلے پہ کھڑے خرم کو پکارا جو اپنی بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ خرم، بائک کھڑی کر کے اندر آؤ میرے ساتھ۔ خرم چپ چاپ کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شازمہ کا اجازت نامہ ملتے ہی بائک کو سائیڈ پہ کھڑا کیا اور شازمہ کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا۔ رحمت بی بی ان دونوں کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھائے، ٹھنڈا پانی پلائے۔ میں بھی ابھی آتا ہوں وہاں۔ سامنے کھڑی رحمت بی بی نے اس بات میں سر ہلایا۔ جائیں بیٹا، آپ جا کے بیٹھیں، مجھے بھی کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اس بار بختیار صاحب کا لہجہ مختلف تھا، وہ نرمی سے بات کر رہے تھے۔ شازمہ تو بنا کسی چیز سے متاثر ہوئے رحمت بی بی کے پیچھے چلتی رہی، مگر خرم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنا وسیع لان رنگ برنگے پھولوں سے نہایت نفیس طریقے سے سجا ہوا۔ پورچ میں اس وقت 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ڈرائیور گاڑیوں کے پاس سفید وردی پہنے نہایت مؤدبانہ طریقے سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ واہ، کیا ششکے ہیں دولت مندوں کے۔ خرم چاروں طرف بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شازمہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ جس کام کے لیے آئے ہو نا اسی پہ فوکس کرو۔ شازمہ نے جھاڑ پلائی تو وہ سیدھا ہو کے چلنے لگا۔ لاؤنج کا گیٹ کھلنے پہ خرم کی آنکھیں پھر سے پھیلی۔ وسیع و عریض ہال نما لاؤنج، فرش جیسے سفید سنگ مرمر سے بنے تھے۔ چلنے پہ گمان ہوتا تھا کہ شیشے پہ قدم رکھا ہو۔ سامنے قیمتی اور اسٹائلش صوفے رکھے تھے، جہازی سائز کی LED دیوار پہ لگی تھی۔ سامنے سینٹرل ٹیبل کرسٹل شیشے کا بنا ہوا تھا۔ خوبصورت شیشے کے واز جگہ جگہ رکھے گئے تھے۔ لاؤنج سے ہی اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کی اطراف میں بھی لوہے کے ہینڈل کے ساتھ شیشے ہی لگے ہوئے تھے۔ کافی جگہ قد آدم شیشے لگے ہوئے تھے۔ اگر اسے شیش محل کہا جاتا تو جھوٹ نہ ہوتا۔ کچھ دیر تو یہ سب کچھ دیکھ کر دونوں ہی مدہوش ہوئے۔ جی، ڈرائنگ روم اس طرف ہے جی۔ رحمت بی بی کی آواز پہ دونوں ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ انہیں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے گئی، جہاں نرم اور دوبیز ہلکے براؤن رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ خرم نے فوراً سے اپنے پاؤں ہوائی چپل سے آزاد کیے۔
البتہ شازمہ شش و پنج میں مبتلا ہوئی کہ پاؤں میں پہنے سینڈل اتارے یا پھر پہنے ہوئے ہی اندر داخل ہو جائے، کیونکہ ان کے ڈرائنگ روم میں بچھے سستے سے قالین پہ بھی انہیں چپل پہن کے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خرم آگے بڑھ چکا تھا، شازمہ وہیں کھڑی تھی۔ رک کیوں گئی شازی آپی، آؤ نا۔ شازمہ نے یہی بہتر سمجھا کہ جوتے پہنے رکھے، اس لیے آگے بڑھ گئی۔ رحمت بی بی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ باہر چلی گئی۔ پاؤں رکھتے ہی جوتے سمیت شازمہ کے پاؤں اندر تک دھنسے تھے۔ خرم اس وقت تک صوفے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ دھڑام سے صوفے پہ بیٹھا اور کچھ اور اندر دھنس گیا۔ واہ کیا مزے ہیں شازی آپی، اتنا نرم گدا بھی ہوتا ہے پاکستان میں۔ ایک ہمارے گھر کے گدے ہیں، امی کے جہیز کے، ابھی تک چل رہے ہیں، حالانکہ 1979 میں شادی ہوئی تھی امی کی۔ زمین میں اور گدوں میں ذرا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی زمین ہے اور کون سا گدا ہے۔ مجھے تو بیٹھتی نیند آنے لگ گئی، وہ ڈرامائی انداز سے بولا۔ بکو کم سمجھے، ہمارا گھر نہیں ہے یہ، اور نہ ہی ہماری اتنی اوقات ہے، صرف آنکھوں کی چکا چوند ہے، لمحے بھر کا خواب ہے۔ جب یہاں سے نکل کے اپنی کھٹارا بائک پہ بیٹھو گے نا تو یاد آ جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ شازمہ بھی ذرا فاصلہ رکھ کے خرم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اچھا نا، ابھی تو صوفے کا مزہ لینے دے۔ خرم کو شازمہ کا ٹوکنا برا لگا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں اگر اپنے شاہو کی یہاں شادی ہو جاتی ہے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کیا مزے ہوں گے اس کے۔ وہ تو گھر سے ہی باہر نہیں نکلے گا۔ چپ نہیں ہو سکتے تم، فالتو کی ٹر کیے جا رہے ہو، شازمہ نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مختلف قسم کے مشروبات سے سجی ٹرالی رحمت بی بی اندر لے کے آئیں۔ ٹرالی سامنے رکھے ٹیبل کے قریب رکھی۔ کون سا جوس پینا پسند کریں گے آپ لوگ؟ کون سے ہیں آپ کے پاس؟ خرم کے سوال پہ رحمت بی بی نے برجستہ اسے دیکھا تھا۔ شازمہ نے پھر سے اسے گھرکا۔ جی سبھی فلیور ہیں، پیچ، اسٹرابیری، ایپل، پائن ایپل، چیری، اورنج، مینگو، اس کے علاوہ سافٹ ڈرنکس بھی ہیں۔ مختلف قسم کی بوتلیں سامنے رکھی تھیں۔ آپ ایسے کریں میرے گلاس میں تھوڑے تھوڑے سارے فلیور ڈال کے اوپر سے 7 اپ بھی ڈال دیں، ذرا نیا سا ٹیسٹ بن جائے گا۔ خرم کی فرمائش پہ رحمت بی بی نے پھر سے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ شازمہ کا دل خرم کا سر پھاڑنے کو چاہ رہا تھا، جو یہاں بھی اپنا ندیدہ پن دکھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ رحمت بی بی نے اس کا گلاس تیار کر کے خرم کو پیش کیا۔ خرم نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ایک اور بنا دیں، بالکل سیم۔ رحمت بی بی نے پھر سے ایک گلاس اور اس کے لیے بنا کے رکھ دیا۔ آپ کیا لیں گی میم؟ کچھ نہیں، بس آپ نینا کو بلا دیں، شازمہ نے منع کر دیا۔ رحمت بی بی واپس چلی گئی۔ شازمہ نے ایک چپت خرم کے کندھے پہ لگائی۔ تمیز نہیں ہے تمہارے اندر؟ کہیں آنے جانے کا کوئی طور طریقہ بھی ہوتا ہے، گدھوں کی طرح ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہیں۔ کمینہ پن نہ صرف اپنے گھر تک رکھا کرو۔ شازمہ کی ٹوک پہ خرم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ بختیار صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ خرم تب تک طریقے سے بیٹھ چکا تھا۔ وہ ان دونوں کے مخالف صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے۔ آپ پلیز نینا کو بلا دیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، شازمہ نے روکھے پن سے کہا۔ بلا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ دیکھو بیٹا، مجھے تم بھی نینا کی طرح عزیز ہو، نہ تو میں بدلحاظ قسم کا شخص ہوں، نہ ہی سخت گیر قسم کا باپ ہوں، لیکن کچھ حقیقتیں اٹل ہوتی ہیں، ہمیں انہیں ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے اور ہمارے بیچ میں جو کلاس کا فرق ہے، میں اسے نظر انداز ہرگز بھی نہیں کر سکتا۔ نینا میری اکلوتی بیٹی ہے، سمجھ لو میری کل کائنات ہے وہ۔ میں بازار میں بکنے والی ہر چیز اسے دلا سکتا ہوں، چاہے وہ قیمتی سے قیمتی ہی کیوں نہ ہو اور سستی سے سستی ہی کیوں نہ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ میری بیٹی کی پسند ہوگی۔ مگر اس کے لائف پارٹنر کے معاملے میں میرا ایک معیار ہے جس پہ شاہ زیب کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ معاف کرنا، میں جتانا نہیں چاہتا، نہ ہی میرا مقصد کسی کی کمتری پہ مذاق اڑانا ہے، لیکن مجھے اسی معاشرے میں رہنا ہے، انہی لوگوں کو فیس کرنا ہے۔ نینا کی شادی میں طے کروں گا اپنے دوست کے بیٹے سے، مگر وہ ابھی بھی شاہ زیب کے لیے باضد ہے۔ 2 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند ہے،
نہ کچھ کھا رہی ہے، نہ میری بات ماننے کو تیار ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم لوگ اسے فورس کر رہے ہوگے، لیکن تمہاری بات سن کے میری سوچ بدل گئی ہے۔ تم لوگ بھی اپنی حیثیت کو اچھی طرح سمجھتے ہو، اور یہ اچھی بات ہے۔ بختیار صاحب کچھ دیر خاموش ہوئے، جیب سے سگریٹ نکالی اور لبوں میں لے کے لائٹر سے جلائی۔ ایک لمبا کش لیا، دھواں باہر نکالا اور آگے بات جاری رکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ تم کر سکتی ہو۔ نینا سے کچھ ایسا کہو کہ وہ شاہ زیب کو بھول جائے۔ یہ بات تمہارے بھائی کے حق میں بھی بہت بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے نینا کی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے کوئی سخت اقدامات اپنانے پڑے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو سزا آپ میرے بھائی کو کیوں دیں گے؟ شازمہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیونکہ یہی طریقہ رائج ہے۔ پاؤں پہ اگر چونٹیاں چڑھ جائیں اور ان میں سے ایک کاٹ لے تو انسان سبھی کو مسل دیتا ہے، چاہے قصور ایک کا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی بیٹی کو تو میں جتنا روک سکتا ہوں روک رہا ہوں، لیکن اگر شاہ زیب پیچھے نہیں ہٹا تو میں چھوڑوں گا اسے بھی نہیں۔ اس لیے تم لوگوں کو میں پہلے ہی وارن کر رہا ہوں کہ اس کے قدم روک لو۔ میں نینا کو بھیجتا ہوں۔ میرا خیال ہے تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم اچھی طرح سمجھ چکی ہوگی۔ بختیار صاحب کی باتوں اور کھلی دھمکیوں پہ شازمہ اور خرم کا رنگ فک ہوا تھا۔ شاہ زیب کی ہٹ دھرمی وہ دیکھ چکے تھے اور بختیار صاحب کے خیالات سن کے دونوں ہی پریشان تھے۔ شام تک شاہ زیب کمرے میں بیٹھا بیزار ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو رابعہ بیگم اس کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، مگر کب تک کر سکتی تھیں۔ شام کو باسم آفس سے لوٹا تو شاہ زیب کے چہرے پہ چھائی ناگواری دیکھ کے سمجھ گیا کہ وہ اکتایا ہوا بیٹھا ہے۔ تم ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، بور ہو گئے ہوگے شاید۔ یار میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، ابو سے بات کرو جا کے، اور پلیز اگر کوئی فالتو موبائل ہے تمہارے پاس تو وہ مجھے 1-2 دن کے لیے دے دو۔ سب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کسی جیل میں ہوں میں۔ میرے پاس ایک موبائل ہے تو، لیکن ٹچ نہیں ہے، چلے گا؟ اچھا رکو میں دیتا ہوں۔ باسم نے اپنا کبرڈ کھولا، ایک چھوٹا سا موبائل اسے پکڑا دیا اور ایک سم اپنے موبائل سے نکال کے اسے دے دی۔ میرے پاس 2 تھی، فی الحال یہ نمبر میرے زیادہ یوز میں نہیں ہے اور اس میں بیلنس بھی موجود ہے، باقی میں اور ڈلوا دیتا ہوں۔ باسم کے ہاتھ سے موبائل لے کے اس نے سب سے پہلے نینا کا نمبر ملایا، لیکن فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ کافی دیر نمبر ٹرائی کرنے پہ بھی فون ریسیو نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کہاں دفان ہو چکی ہے، پرسوں سے دیوانوں کی طرح فون کر رہا ہوں اسے۔ شاہ زیب غصے سے بڑبڑایا تھا۔ پھر سیفی کو فون کر کے کہا کہ اگر اس سے رابطہ کرنا ہو تو اسی نمبر پہ کرے۔ پھر نمی سے بات کی، اس سے پوچھنے لگا کہ بائک کی چابی کہاں ہے۔ نمیرہ نے کہا کہ وہ تو زمان صاحب نے اپنے لاکر میں رکھ لی ہے تاکہ شاہ زیب ان کے پیچھے سے لینے نہ آ جائے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، تمہاری بائک کی چابی میں آتے ہوئے سر سے لے آؤں گا۔ باسم اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے بولا، میں کھانا کھا کے سیدھا سر کے پاس ہی جاؤں گا۔ باسم نے اسے تسلی دی، کبرڈ میں سے اپنے کپڑے نکال کے واش روم میں چلا گیا۔ باسم ابھی کھانا ہی کھا رہا تھا جب شاہ زیب کے نمبر پہ سیفی کی کال آئی۔ شاہو کدھر ہو تم؟ کہاں ہونا ہے، وہی ہوں، باسم کے گھر پہ۔ تمہیں کہا تھا نا کہ اس امیر زادی کے چکر میں مت پڑ، دکھا دیا نا اس نے اپنا اصل رنگ۔ سیفی تپا ہوا بول رہا تھا۔ کیا بک رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ تیری ہیروئن اس وقت ایک عالی شان ریسٹورنٹ میں اپنے یار کے ساتھ بیٹھی ہے۔ بکو مت سیفی، نینا نہیں ہو سکتی، کوئی اور ہوگی، شاہ زیب تل ملا کے بولا تھا۔ اس کی خاطر تم نے بچپن کی یاری توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا شاہو۔ اب بتاؤ اس کی بے وفائی پہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر سچ میں ہی وہ نینا ہی ہے تو وہ حال کروں گا اس کا کہ دوبارہ محبت کے نام سے ڈرے گی۔ چھوڑوں گا نہیں اسے، وہ دانت بھینچ کے بولا تھا۔ ڈن ہے، میں ریسٹورنٹ کا نام اور پتہ بھیج رہا ہوں، آ کے دیکھ لے خود۔ سیفی کا فون بند ہوا۔ شاہ زیب کو ابھی بھی یقین نہیں تھا، نینا کم از کم اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔